السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ صبح کے اذکار کا سلسلہ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امید کرتی ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم جو ایک نئی دعا سیکھنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت اور استغفار جس کو کہتے ہیں بہترین عمدہ استغفار ہے وہ، یعنی کہ اس کا نام دعا کا بھی سید الاستغفار کے نام سے یہ دعا جو ہے پہچانی جاتی ہے، اور اس دعا کی جو فضیلت ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم فضیلت دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں کیا فرمایا۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے عمدہ استغفار یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیری بندی ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، اور اس عہد اور وعدے پر عہد الست بھی شامل ہے۔ آگے ہے، میں تیری پناہ چاہتی ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی، میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتی ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں، پس مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ اتنی خوبصورت دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دعا کے الفاظ پہ یقین رکھتے ہوئے صبح ان کو کہہ لیا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا اگر انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں ہوگا، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پہ یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری کی 6306 یہ حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ہم نے گناہ کیے ہیں، بہت سے گناہ کیے ہیں، لیکن اللہ بخشنے والا تو ہی ہے، اس لیے تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور عہد جو کیے، جیسے عہد الست بھی تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا جی اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا رب ہونا ہمارے لیے اس بات کا جو ہے وہ ہونا چاہیے، تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس رب کی عبادت بھی کریں، بندگی کریں، صرف اللہ سے مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے کریں۔ تو یہ سید الاستغفار صبح اور شام لازمی ایک بار پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بعض نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اپنی دعاؤں میں بھی اس کو شامل کریں، جس سے ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں تو اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی، یہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود شریف پڑھا، اس کے بعد آپ جو بھی دعائیں پڑھ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اس میں یہ دعا بھی شامل کر لیں، کیونکہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی بندی ہوں اور میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں معاف کرنے والا۔ دعا تھوڑی سی لمبی ہے لیکن بہت آسان ہے، انشاءاللہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی یاد کریں گے تو یہ یاد ہو جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔